اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بندہ خدا پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فصل دوم کا ابتدا یہاں سے ہے۔ اس فصل میں ان احادیث میں سے بعض کا ترجمہ ہے جو مضمون بالا کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ تمام احادیث کا نہ احاطہ مقصود ہے نہ ہو سکتا ہے، نیز اگر کچھ زیادہ مقدار میں آیات و احادیث جمع بھی کی جائیں تو ڈر یہ ہے کہ دیکھے گا کون۔ آج کل ایسے امور کے لیے کسے فرصت اور کس کے پاس وقت ہے؟ اس لیے صرف یہ امر دکھلانے کے لیے اور آپ حضرات تک پہنچا دینے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہمیت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی ہے اور نہ ہونے کی صورت میں کس قدر سخت وعید اور دھمکی فرمائی ہے، چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اگر اتنی قدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اور اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ ابن ماجہ و نسائی کی یہ حدیث تھی۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ اگر اس کو زبان سے بند کرنے کی طاقت ہو تو بند کر دے، ورنہ دل سے اس کو برا سمجھے کہ اس صورت میں بھی وہ بری الذمہ ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص دل سے بھی اس کو برا سمجھے تو وہ بھی مومن ہے، مگر اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں۔ بہت گہری بات ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو۔ اس مضمون کے متعلق کئی ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف احادیث میں نقل کیے گئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اس ارشاد کی تعمیل پر بھی ایک نظر ڈالتے جائیں کہ کتنے آدمی ہم میں سے ایسے ہیں کہ کسی ناجائز کام کو کرتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ سے روک دیتے ہیں، یا فقط زبان سے اس کی برائی اور ناجائز ہونے کا اظہار کر دیتے ہیں، یا کم از کم اس ایمان کے ضعیف درجے کے موافق دل ہی سے اس کو برا سمجھتے ہیں، یا اس کام کو ہوتا ہوا دیکھنے سے دل تل ملاتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور تو کیجئے کہ ہونا چاہیے تھا کیا اور کیا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی جو اللہ کی حدود میں پڑھنے والا ہے، اس قوم کی سی ہے جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور قرا سے مثلا جہاز کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصے میں ہوں اور بعض لوگ نیچے کے حصے میں ہوں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جہاز کے اوپر کے حصے پر آ کر پانی لیتے ہیں۔ اگر وہ یہ خیال کر کے ہمارے بار بار اوپر پانی کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے ہی حصے میں یعنی جہاز کے نیچے کے حصے میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں سے ہی ملتا رہے، اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے۔ ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان احمقوں کی اس تجویز کو نہ روکیں گے اور خیال کر لیں گے کہ وہ جانے ان کا کام ہے، ان سے کیا واسطہ، تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کو روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں تباہ و برباد ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں سے صلحاء اور متقی لوگ موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی ہر طرف گیت گائے جا رہے ہیں اور اس پر شور مچایا جا رہا ہے، نئے نئے طریقے ان کی اصلاح کے واسطے تجویز کیے جا رہے ہیں، مگر کسی روشن خیال تعلیم جدید کے شیدائی کی تو کیا کسی کے تاریخ خیال مولوی صاحب کی بھی نظر اس طرف نہیں جاتی ہے کہ حقیقی طبیب اور شفیق
مربی نے کیا مرض تشخیص فرمایا اور کیا علاج ہو سکتا ہے، اور اس پر کس درجہ عمل کیا جا رہا ہے؟ کیا اس ظلم کی کچھ انتہا ہے کہ جو سبب مرض ہے، جس سے مرض پیدا ہوا ہے، وہی علاج تجویز کیا جا رہا ہے؟ کہ دین کی ترقی کے لیے دین و اسباب، دین سے بے توجہی کی جا رہی ہے، اپنی ذاتی رائےوں پر عمل کیا جا رہا ہے، تو یہ مریض کل کی جگہ آج ہلاک نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے اور نشست و برخاست میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے ان کی نحوست سے فرما برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر ان کی تائید میں کلام پاک کی آیتیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کے فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ ان کو ظلم سے نہ روک دو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب بھی اس طرح خلط کر دیے جائیں گے جس طرح ان پر یعنی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ قرآن پاک کی آیات تائید میں اس لیے پڑھی کہ ان آیات شریفہ میں ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور سبب لعنت منجملہ اور اسباب کے یہ بھی ہے کہ وہ منکرات سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ آج کل یہ خوبی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی صلح کل رہے، جس جگہ جاوے ویسی ہی کہنے لگے، اس کو ہی کمال اور وسعت اخلاق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ علی الاطلاق غلط ہے، بلکہ جہاں امر بالمعروف وغیرہ قطعاً مفید نہ ہو، ممکن ہے صرف سکوت کی کچھ گنجائش نکل آوے، نہ کہ ہاں میں ہاں ملانے کی، لیکن جہاں مفید ہو سکتا ہے، مثلاً اپنی اولاد، اپنے ماتحت، اپنے دست نگر لوگوں میں، وہاں کسی طرح بھی یہ سکوت کمال اخلاق نہیں، بلکہ سکوت کرنے والا شرعاً اور عرفاً خود مجرم ہے۔